الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عباد الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان شجرۃ الزقوم طعام الأثیم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، ایمان والا بنایا، آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جتنی مستورات آئی ہوئی ہیں بات کو دھیان توجہ سے سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں کہ انشاءاللہ جو بات بھی سنیں گے اس پر عمل کریں گے۔ ہر ہفتے الحمدللہ بات ہو رہی ہے، امید ہے کہ آپ ان چیزوں پر عمل کی ہوں گی۔ اگر عمل نہیں ہوا ہے تو استغفار پڑھے، اگر عمل ہوا ہے تو الحمدللہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں عمل کی توفیق دی، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تھوڑی دیر دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اس لیے تمام مستورات بات کو دھیان توجہ سے سنیں، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو بات سنی جا رہی ہے اللہ آپ جو کہی جا رہی ہے اللہ آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ ابھی جو خطبے میں ابھی جو چند آیتیں پڑھی گئی جس میں اللہ تعالیٰ گناہگار جب جہنم میں جائیں گے تو انہیں کھانے کے لیے کیا ملے؟ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت، کھانے کے لیے زقوم کا درخت ملے گا۔ یہ جہنمی درخت ہے، بڑا کڑوا ہوگا، کانٹے دار یہ درخت ہوگا۔ طعام الأثیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا۔ کالمہل یغلی فی البطون، وہ پیٹ میں تیل کی تلچھٹ کی طرح جوش مارے گا۔ کیسا؟ کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی کھولتا ہے، زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے جو پانی کے اندر ابال پیدا ہوتا ہے، پیٹ میں یہ ایسا جوش مارے گا، یہ ابلنے لگے گا پانی۔ کیا حال ہوگا؟ ہم گرم چائے پیتے، چرکا لگ جاتا ہے تو گرم زیادہ چائے نہیں پی سکتے ہیں، لیکن پینے کے لیے ایسا۔ اور دوسری جگہ اللہ نے کلام پاک میں کیا ارشاد فرمایا کہ جہنم کے زخموں کا خون اور پیپ بھی پینے کو ملے گا۔ کڑوا ہوگا، دل نہیں چاہے گا، گھٹ گھٹ کر پیے۔ ایسی پیاس کی بڑی شدت لگی ہوئی ہوگی، پیاس اتنی بڑی شدت کی ہوگی اگر اس کے سامنے سمندر بھی رکھ دیا جائے تو وہ کم محسوس کرے گا، یہ پانی بھی مجھے کم پڑ جائے گا۔ قرآن نے کیا کہا؟ گھٹ گھٹ کر پیے گا، دل نہیں چاہے گا۔ اندازہ لگائیے کہ ایک کڑوی دوا پینے کے لیے ہم کراہت محسوس کرتے، دل نہیں چاہتا ہے، لیکن کیا کرے، بیماری ہے، پینا پڑتا ہے۔ اسی طرح پیاس کی بڑی شدت ہوگی، دل نہیں چاہے گا، گھٹ گھٹ کر پیے گا۔
خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اسے پکڑو جہنم کے بیچوں بیچ دھکیل دو۔ یہاں تک بس نہیں، پھر کیا کیا جائے گا؟ ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر تکلیف دینے والا گرم پانی ڈالا جائے گا۔ کیسا گرم پانی ہوگا؟ اندازہ لگائیے، تھوڑا ہم دنیا کا گرم پانی برداشت نہیں کر سکتے، پہلے ہاتھ ڈال کر چیک کرتے پانی کتنا گرم ہے یا ٹھنڈا ہے، کتنا زیادہ گرم ہے یا کم گرم ہے، یہ دیکھتے ہیں۔ پانی کی گرماہٹ کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ کھولتا ہوا گرم پانی اس کے سر پر ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کو اتنی تکلیف ہوگی، وہ موت مانگے گا، لیکن اس وقت موت بھی نہیں ہوگی، اس وقت موت بھی نہیں آئے گی۔ یہ فرشتے کیا کہیں گے؟ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، مذاق کے طور پر فرشتے کہیں گے لے مزہ چک لے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ، لے تیری آج تعظیم ہو رہی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے فرشتے مزے لے کر مذاق کے طور پر کہیں گے لے تیری ایک آج تعظیم ہو رہی ہے، اپنے آپ کو تو بڑا مکرم سمجھتا تھا، بڑا عزت والا سمجھتا تھا، میرے حکم پر چلنے میں شرم محسوس کرتا تھا، یا آج تیری تعظیم ہو رہی ہے۔ پھر الکلام پاک میں آگے کیا فرمایا؟ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ تمام وہی چیزیں ہیں جسے تم شک کیا کرتے تھے، شک کی وجہ سے انکار کیا کرتے تھے، یہ شک کیا کرتے تھے ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی عذاب ہوگا، مرنے کے بعد کون دیکھا کیا ہوگا، اس میں شک کیا کرتے تھے۔ اس لیے اللہ کے حکم پر چلنے میں شرم محسوس ہوتی تھی، عمل سے بہت دور تھے۔ کیوں؟ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہی تمام چیزیں ہیں جس میں تم شک کر دیا کرتے تھے، شک کیا کرتے تھے دیکھا جائے۔ مرد بھی نافرمان بن گئے، عورتیں بھی نافرمان ہو گئی، حیا زندگی سے نکلتے جا رہی ہیں، بے پردگی زندگی میں آ چکی ہے، دیکھا جائے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ کہنے والے کہتے ہیں کیا مفتی صاحب نے تھوڑی دیکھا قبر کا عذاب، جہنم کا عذاب؟ میں نے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے ایمان رکھا، قرآن نے جو کہہ دیا، اللہ کے نبی نے جو کہہ دیا، وہ بات بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، جہنم کا عذاب ہو کر رہے۔ آج اترا رہے ہیں، یا عورتیں اپنے آپ پر تکبر کر کر پردے سے بہت دور چلے گئی، حیا زندگی سے نکل گئی، بے حیائی زندگی میں آ چکی ہے، جب باہر جا رہی ہیں تو ایسا بن سور کر جا رہی ہیں، راستے سے ایسا چل رہی ہے، چلنے کا انداز بدل گیا، خدا کا خوف دل سے نکل گیا۔ حیا زندگی میں ہوگی تو کامیاب رہیں گے، کامیاب رہیں گے۔ یہ وہ تمام وہی باتیں ہیں جس میں تم شک کیا کرتے تھے، فرشتے مزے لے کر اور تکلیف دے دے کر کہیں گے لے آج یہ مزہ چک لے تو اپنا، آج یہ تیری تعظیم ہو رہی ہے، وہ تعظیم ہے کیا؟ وہ ہمارے لیے دردناک عذاب۔ اس لیے یہ عمل کا موقع ہے، اپنے زندگی کو تبدیل کرے، اترائے مت۔ آج کس پر اترایا جا رہا ہے؟ اچھے کپڑے ہو گئے، خوبصورتی ہو گئی، تیرا مال آ گیا، یہ 4 دن کا مال ہے، یہ 4 دن کی خوبصورتی ہے، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، چمڑی پر جھلڈیاں پڑ جائیں گی، تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی، خوبصورتی چلے گئی، چہرے پر کیا نشانے پڑ گئے، جھلڈیاں آ چکی ہے، یہ جسم بوسیدہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، کہاں تک اترائیں؟ یہ نوجوان بچیاں کیا سمجھتی ہے کہ کون دیکھا قبر کے عذاب کو، اپنے آپ کو اترانے میں لگتی ہے۔
شادی بیاہ میں جا رہی تو ایسا جا رہی ہے دوپٹے کا کوئی خیال نہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں۔ ان نوجوان بچیوں سے کہتا ہوں اللہ کے عذاب کے، اللہ کے لعنت کے مستحق مت بنے۔ یہ تمام مستورات بات کو دھیان سے سن لے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، بچیوں کا کیا قصور؟ ماں باپ کی غلطیاں ہیں، بچیوں کو ایسے کپڑے پہنائے جا رہے جس کے کوئی آستین نہیں ہے، یہ ماں کی غلطی ہے۔ ماں بچیوں کو بچپن سے ایسے میک اپ کے ساتھ باہر بھیج رہی ہے، وہ بڑی ہونے کے بعد بھی وہی عمل کرے۔ بھول کے ہم قبر کے عذاب کو شک کر رہے، کون دیکھا قبر کے عذاب کو؟ خالی موت کے فرشتے کا انتظار کرے، جب موت کا فرشتہ آئے گا، خدا کی قسم میرے نبی نے فرمایا اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، چیخ کر کہیں گی اے فرشتے تھوڑا موقع دے دے، آج معافی مانگ لوں گی، مجھے یقین ہو گیا تو آنے والا ہے اور آ چکا ہے۔ مرد بھی کہیں گا تھوڑی دیر موقع دے دے معافی مانگ لوں، لیکن فرشتہ کہے گا میرے آنے سے پہلے تھا، اب نہیں موقع ملے گا۔ بچیاں اترانے میں لگی ہوئی ہے، وہ دوپٹہ بال کھلے لگ کر باہر گھوم رہی ہے، وہ دوپٹہ زمین کو جھاڑتا ہوا جا رہا ہے۔ اتنی نافرمانیاں، نمازوں کا کوئی اہتمام نہیں، بے باغ بن گئے، بے فکر ہو گئے، غفلت والی زندگی چل رہی ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو حیا والی بنا لے۔ یہ جو آج شک کر رہے ہم کون دیکھا عذاب کو، قبر کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو، نہیں، اللہ کا خوف دلوں میں رکھے، ضرور بھی ضرور اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ آج ہمارے دلوں سے وہ خوف نکل گیا۔ دیکھیں وہ صحابہ کرام کی زندگی میں کیا خوف تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ابا جان سے کہہ رہی ہیں ابا جان میرا کیا بنے گا جب حشر کا میدان قائم ہوگا، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب رب کریم کے سامنے حاضر ہوں گے، سارے انسان کو کھڑے رہنا ہے، کیا آپ کی بیٹی فاطمہ کی مجال ہوگی کھڑے رہنے کی؟ کون فاطمہ؟ اتنی نیک پاک دامن جسے اللہ نے سلام بھیجا ہے، کتنا خدا کا خوف ہے، پردے کا کتنا اہتمام ہے۔ آج جھوٹ ہماری زندگی میں، چغل خوریاں ہماری زندگی میں، لان تان اور بھی بہت سی برائیاں ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو آج سے حیا والی بنا لے، پردے والی بنا لے۔ جتنی مستورات بیٹھی ہوئی ہے، یہ خصوصاً بچیوں سے کہہ رہا ہوں، یہ نوجوان بچیاں جو کالج میں پڑھنے والی ہے، ماں کو آنکھ نکال کر جاتی ہے، کچھ مائیں سمجھاتی ہے بیٹا اس طرح باہر مت جا، اس طرح میک اپ کے ساتھ مت جا، اس طرح پردے کے ساتھ بغیر پردے کے باہر مت جا، اور اس بچی کو ماں کا کہنا برا لگتا ہے، آنکھ نکال کر دیکھ رہی ہیں، ماں کو جھڑکی دے رہی ہیں، اور کچھ مائیں نہیں روک رہی ہیں، مائیں سپورٹ کر رہی ہیں۔ غیر محرم کے ساتھ تعلق ہو رہا ہے بچیوں کا، مائیں سپورٹ کر رہی ہے، موبائل میں تعلقات بڑھتے جا رہے غیر محرم کے، ماں سپورٹ کر رہی ہے۔ ایسے حالات ہیں، اللہ معاف کرے، مائیں اتنا سپورٹ کر رہی ہے کہ اپنی ماں کو پتا ہے میرے بچی کا تعلق غیر محرم سے، وہ لا کر کپڑے دے رہا ہے، موبائل دے رہا ہے، اور چیزیں دے رہا ہے، ماں خوش ہو رہی ہے۔ ماں یہ سمجھ رہی کہ میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، میری بیٹی بہت خوبصورت ہے، وہ بچہ اسے پسند کر رہا ہے۔ مائیں بے حیائی پر بچوں کی ہمت افزائی کر رہی ہے۔ اللہ ایسی چیزوں سے حفاظت